آئیے کھڑے کھڑے خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو زوردار تالیوں میں ویلکم کریں گے۔ پریز لارڈ، ہیلیلویا۔ کلام کے عظیم خادم ریورنڈ ڈاکٹر ہزقیل سون صاحب، پریز لارڈ۔ اپنے آواز نیچے کریے، تھوڑی سی نکالے آواز پلیز۔ یہ بیماری ہوتی ہے کبھی کبھی کہ کلام سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے آواز کم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ڈیول کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ کلام کی جو طاقت ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور کلام ہی سے تو ڈیول ڈرتا ہے۔ گیتوں میں وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن کلام کے سامنے وہ ڈر جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی کلام ہی کا وسیلے ڈیول کو، ابلیس کو، بدروہوں کو شکست دی۔ ہیلیلویا۔ سب سے پہلے خدا قدوس کی بارگاہوں میں شکر گزاری پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ مجھے یہ خدمت کا موقع عطا ہوا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے حضور میں، اس کی بارگاہوں میں کلام مقدس کو پیش کر سکتا ہوں۔ علاوہ ازیں میرے دل میں فیتھ چرچ منسٹری کے چیئرمین اور ان کے پاسبان جناب کلیمنٹ جارج اور ان کی کلیسیا، ان کے تمام دوستوں کا، ان کی کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سہر غوری صاحب کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو سہر منسٹری کے بانی بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں۔ در حقیقت انہوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں۔ آئیے خدا کا پاک کلام سنیں۔ یوحنا رسول کا پہلا خط ہے۔ آج کی شام ہمارا مضمون یسوع المسیح، تشریف کر کے ساتھ یسوع المسیح عالمگیر کفارہ، یسوع المسیح عالمگیر کفارہ۔ یوحنا رسول کا پہلا خط ہے، اس انجیلی بیان کی تلاوت ہوگی، اور میں درخواست کروں گا پادری پطرس سلامت کہ وہ مائک لیں اور اس حوالے کی تلاوت فرمائیں۔ یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باب کی پہلی 6 آیات مبارکہ کی تلاوت ہوگی، سماعت فرمائیں۔ پہلا یوحنا کا خط ہے، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 6 آیات، سماعت فرمائیں۔ سب لوگ جن کے پاس بائبل موجود ہے اپنی بائبلیں کھول لیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو اپنے کان کھلے رکھیں اور دل بھی، تاکہ کلام ہماری روحوں میں صلاحیت کر جائے۔ ایک اور ریکویسٹ ہے، کلام کی تلاوت سے یہ کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی موبائل پلیز یا تو بند کر لیں یا سائلنٹ پہ لگا لیجیے، اور اٹھ کر کوئی نہ جائے، کلام سنے، کلام کہیں کہ عزت کیجیے۔ بڑے ادب کے ساتھ کلام خدا کو سنا جائے۔ کتاب مقدس میں یوں مرقوم ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکم پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سننے کی خدا کی برکت۔ پھر آپ پھر میرے ساتھ کھڑے ہیں اور درخواست ہے کہ اس کیمرے کی لائٹ اس کو کر لیں، میری جان چھوڑیں پلیز۔ میری آنکھوں میں پتہ مجھے، میں نوٹس بھی پڑھنے ہیں تو یہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس طرف لے اس کو
اس اینگل سے چلائیں یا اس اینگل سے چلائیں، مجھے بچائیں پلیز، آپ کی مہربانی ہے، یا اس کو بند بھی کر دیں تو آپ کا شکر ہے کہ میں لاہور سے کلام سنانے آیا، اکھانیت نہیں کرا۔ یسوع المسیح عالمگیر کفارہ ہمارا مضمون ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیے ادب کے ساتھ اور اپنی آنکھیں بند کریں، میری درخواست ہے، اور میرے پیچھے کی دعا کیجیے۔ خدا قدوس ہمارے کانوں کو مسح فرما، ہمارے دلوں کو تیار کر کہ تیرے کلام کا بیج بویا جائے، جو 30 60 100 گنا ہم سے ہم کلام اپنے خادم کی رہنمائی فرما، تیرا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ مقدس یوحنا رسول نے اس خط میں بہت سی ہدایات فرمائی ہیں، اور اس نے ایمفسائز کیا، بڑا زور دیا کہ یسوع ہی کفارہ ہے، نہ صرف ہمارے گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ بھی۔ یہی سے ہم نے یہ مضمون چنا، ہم نے اس پر غور کیا کہ المسیح کلمہ خدا کا بیٹا، وہ عالمگیر کفارہ ہے۔ یوحنا رسول نے اس خط میں خدا کی کامل محبت کا بھی اظہار کیا ہے، اور اس نے اس بات کے لیے ہمیں ابھارا ہے کہ تمام مسیحیوں کو، ایمانداروں کو، مقدسوں کو پاک چال چلن میں مسیح میں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ بھی اس نے ہمیں خبردار کیا کہ جھوٹی تعلیمات، بدعات اور جھوٹے استادوں سے خبردار رہنا، جو من گھڑت انداز میں تفسیر کرتے ہیں اور کلیسیوں کے ایمان کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، گمراہیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تباہی کے گڑھوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ ان باتوں سے اس نے خبردار کیا ہے۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 30 آیت میں ملتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہمیشہ بھی زندگی کا بہت ذکر ہوا اور مخاطب مسیح کو باشرف الفاظ میں یہاں پیش کیا گیا کہ مخاطب مسیح کون ہے۔ رسول نے اس بات پر ایمفسائز کیا ہے کہ مخاطب مسیح وہ ہے جو یسوع مسیح کے تجسم ہونے کا انکار کرے، یسوع مسیح کے خدا ہونے کا انکار کرے، یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے کا انکار کرے، یسوع مسیح کے عالمگیر کفارے کو جھٹلائے اور اس کے خلاف بہت سی بدعتی گفتگو کرے، ناپاک گھرونی باتیں، من گھڑت چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ رسول نے ان باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ 3 باتوں کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے۔ نمبر 1، یسوع المسیح کا تجسم، انکارنیشن آف دی لارڈ جیسس کرائسٹ۔ خداوند یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے، جو ازل سے ہے، یہ ایک کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ اس تجسم کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی گئی، بہت سے بکلیٹ تیار کیے گئے، اور آج بھی ساری دنیا میں المسیح کے تجسم کو جھٹلانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں سب سے بڑا تہوار چرنی کا تہوار ہے۔ اربوں روپیہ ہر سال اس سے مسیحی لوگ اس میں لگاتے اس تہوار ہے۔ نمبر 2، یسوع مسیح کا کفارہ، اٹونمنٹ آف دی لارڈ جیسس کرائسٹ، اس کی بھی مخالفت ہوتی ہے، یہ دوسری مخالفت ہے۔ تیسری بڑی ہولناک مخالفت، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ، بے شمار لوگ ناکام ہو گئے، فیل ہو چکے ہیں، ناکامیاب دکھائی دیتے ہیں اور مجروح اندر سے زخمی ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 3، یسوع مسیح ابن خدا ہے، سن آف گاڈ۔ ہماری بائبل کی یہ 3 بنیادی تعلیمات ہیں۔
नंबर 2 यीशु मसीह का कफारा। नंबर 3 यीशु मसीह इब्ने खुदा, सन ऑफ गॉड। बदरूहों ने इकरार किया, आसमान खुला, आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। नबियों ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने ये बात मुस्तनद करार दी, मुसद्दका करार दी और कहा कि यीशु खुदा का कलमा, खुदा में से निकला है, खुदा में से आया है, वो खुदा का बेटा है, वो इब्ने दाऊद भी है, इब्ने आदम भी है और इब्ने खुदा भी है। ये 3 बहुत बड़ी तालीमात है, सुनहरी लफ्जों में बाइबल मुकद्दस में लिखी गई है। पूरी कायनात इन तीनों मज़ामीन की मुखालफत करे, बिदअतें हजारों हो या लाखों, यीशु मसीह के तजस्सुम को, यीशु मसीह के कफारे को, यीशु मसीह की इब्नियत को, सनशिप ऑफ द लॉर्ड जीसस के, इसको न झुठला सकी है, न खत्म कर सकी है, क्योंकि यीशु का तजस्सुम हुआ, यीशु ने कफारा दिया और यीशु इब्ने खुदा है। हमारे इस खत का जो मजमून है, पूरे खत का, पहले खत का जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखा है, गौर फरमाएंगे, इसका जो मरकजी, द सेंट्रल थीम ऑफ द एपिस्टल ऑफ जॉन, वो है यीशु खुदा का बेटा है और जो उसके पैरोकार हैं उनके लिए लाजिम है कि वो खुदा के खौफ और पाकीज़गी में उसके पीछे चले। ये इस खत का मरकजी मजमून है। इस खत में 5 अल्फाज जो कुलीदी अल्फाज कहलाते हैं वो लिखे गए हैं। नंबर 1 मोहब्बत। बहुत बड़ी बात कि हमने उससे मोहब्बत नहीं की, उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे यीशु को भेजा। मोहब्बत। नंबर 2 खुदा को जानना। नंबर 3 जिंदगी, वो भी हमेशा की जिंदगी। नंबर 4 नूर। नंबर 5 शिराकत। ये 5 मरकजी अल्फाज हैं जो इस खत में बयान किए गए हैं। ग्नोस्टिकिज्म एक ऐसी तालीम थी, ग्नोसिस के मानी है इल्म, इरफान, ज्ञान, मार्फत। और वो दावा करते थे ग्नोस्टिकिज्म वाले कि हमें ज्ञान हासिल हो गया है, हमें इल्म हासिल हो गया है, हमें निर्वाण हासिल हुआ है। और लुगत में मेंटल एनलाइटनमेंट यानी ज़हनी आगाही, ज़हनी रूहानियत, ज़हनी इरफानियत, इन बातों पर ग्नोस्टिकिज्म के लोग जोर देते थे। और वो कहते थे यीशु आधा इंसान था, आधा खुदा था, ना वो कामिल इंसान था, ना वो कामिल खुदा है। ये ग्नोस्टिकिज्म की तालीम है। और फिर वो इनकार करते थे कि बदी का अपना मकाम है, नेकी का अपना मकाम है। हम बदी में रह कर भी नेकी तक पहुंचते हैं और नेकी के रह कर भी हम बदी कर सकते हैं। इस किस्म की तालीमात थी ग्नोस्टिकिज्म की। लेकिन हम आपकी खिदमत में आज शाम बयान करना चाहते हैं कि कलमा खुदा यीशु मसीह वो आलमगीर कफारा है। कफारा लफ्ज कफर से, अरबी जबान का लफ्ज कफर से निकला है और इब्रानी में, हिब्रू लैंग्वेज में कैपूर, यौम कैपूर, यौम अरबी का भी है और इब्रानी का भी लफ्ज है। इसके मानी दिन के हैं, कफारे का दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट, यौम कैपूर। और कफारे के मानी है, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज हो या अरबी हो या उर्दू हो या हिंदी हो, कफारे के मानी है ढांपना, टू कवर समथिंग। बैलों और बकरों और मेंढों और ऊंटों का जो लहू था वो ढांप देता था, लेकिन गुनाह रिमूव नहीं होते थे। अगर इस बोतल को इसके ऊपर गलाफ दिया जाए, इस पर कोई ग्राफ चढ़ा दिया जाए, इसको कवर कर दिया जाए, बोतल तो हमें दिखाई नहीं देगी, कवर हम देख सकेंगे, लेकिन बोतल अंदर के अंदर ही रहेगी, वो रिमूव नहीं हुई। इसी तौर से गुनाहों का सिलसिला रहा। जब सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई गई, जब सलामती के ज़बीहे गुजराने गए, जब नजर की कुर्बानी दी गई, तमाम
یہ قربانیاں ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ موسیٰ کے وسیلے شریعت کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے، ہم ان قربانیوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اب ان قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جب سے صلیب کائنات کے سینے میں گاڑ دی گئی ہے، جب سے یسوع کی صلیب تاریخ کے سینے میں گاڑ دی گئی ہے، اس وقت سے قربانیاں ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں ایک کفارے کی ضرورت تھی، اور وہ یسوع تھا جو صلیب پر ہوا ہے۔ تو خبر ڈھانپ دے۔ اب انگریزی زبان میں چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں کفارے کو ایکسپلین کرنے کی، ڈسکرپشن آف دا اٹونمنٹ آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ ان انگلش۔ انگریزی زبان میں چند الفاظ ہیں جن کا میں اردو ترجمہ بھی ساتھ بتاؤں گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 خلاصی، انگریزی میں ریڈیمپشن، خلاصی، مخلصی۔ رومیوں کے نام کا خط ہے 3 باب اور اس کی 24 میں، اور پھر پہلا پطرس پہلا باب 18 اور 19 وہاں لفظ خلاصی استعمال ہوا یا مخلصی استعمال ہوا ہے، ریڈیمپشن استعمال ہوا ہے انگریزی میں۔ ایک اور لفظ ہے فدیہ، رینسم انگریزی میں RANSOM، رینسم، فدیہ۔ اب کرائسٹ نے خود کہا تھا کہ میں خدمت لینے کے لیے نہیں، متی رسول کی انجیل مقدس اس کے 20 باب کی 28 میں اس آیت مبارکہ میں ہم تلاوت کر سکتے ہیں، 20 باب اس کی 28 میں لکھا ہے ابن آدم خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا تھا کہ بہتوں کے لیے فدیہ میں اپنی جان دے۔ فدیہ، رینسم انگریزی زبان میں، متی 20 باب 28 میں، اور تیتوس کے نام کا خط ہے اس کے 2 باب کی 14 میں۔ تیسرا لفظ سبسٹیٹیوشن، نیم بدل، عوضی ہونا۔ کوئی کسی گنہگار کے بدلے اپنی جان قربان کرے، اس کو سبسٹیٹیوشن کا سیکریفیشل ڈیتھ کہتے ہیں۔ قربانی ہے، نیم بدل ہونا ہے، کسی کے مر جانا ہے، اپنی جان کسی کے لیے دے دینا ہے، اس کو سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ رومیوں کو خط ہے 5 باب 5 سے 10 کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں کے نام کا خط 5 باب کی 18 میں، پھر یوحنا 10 باب اس کی 11 اس آیت مبارکہ میں کرائسٹ نے خود کہا تھا اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ یہ اسی ہوتا ہے سبسٹیٹیوشن، کسی کے لیے مرنا، کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا۔ کوئی گنہگار ہو، فدیہ نہ دے سکتا ہو، کفارہ نہ دے سکتا ہو، خزانہ نہ کر سکتا ہو، رقم نہ ادا کر سکتا ہو، پیمنٹ نہ کر سکتا ہو، ایک کوئی شخص دولت مند، طاقتور، زورآور، اس کی موت آپ نہیں کرے، اس کے گناہ آپ نہیں کرے، اس کے عز نہ ہے، یہ ایک ہی ہونا ہے، سبسٹیٹیوشن موت ہے ہمارے کرائسٹ یسوع مسیح۔ ایک لفظ اور ہے میل ملا، ریکنسیلیشن میل ملا۔ رومیوں کے نام کا خط ہے 5 باب 10 عبرانیوں کے نام کا خط اس کے 2 باب اس کی 17۔ ریکنسیلیشن میل ملا، صلح ہو جائے، دیوار نفرت کی گرا دی جائے۔ رومیوں کے خط میں بھی 3 باب کی 5 باب کی 10 میں، اپنی عبرانیوں 2:17 میں میل ملا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ریکنسیلیشن، خدا قدوس ہے، رب العالمین قدوس ہے، اس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں، کوئی اتمام نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی تاریکی نہیں، کوئی ظلمت نہیں۔ رب العالمین کی ذات اقدس میں وہ قدوس ہے۔ آدمی انسان کو گنہگار اور قدوس کا ان کا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں کوئی صلیب لے کر آیا ہے، کلمہ خدا جو مجسم ہوا ہے وہ صلیب اٹھا کر آیا ہے، اور اس نے صلیب پر ایک
हाथ खुदा बाप खुदा कदूस का और दूसरा हाथ गुनहगार का, दोनों का मिलाप करा दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कफारा है। एक और अंग्रेजी लफ्ज प्रोपिटिएशन, प्रोपिटिएशन जिसका मानी है गज़ब को ठंडा कर देना, खुदा के गुस्से को ठंडा कर देना। रोमियो के नाम का खत है, मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये आयत मुबारक लिखी, तीसरा बाब इसकी 25 और 26, फिर पहला यूहन्ना दूसरा बाब इसकी पहली 2 आयत। छठा एक लफ्ज है अटोनमेंट, कफारा, एट वन टाइम। ये लफ्ज है जिसकी मैं इसकी डिवीजन कर रहा हूं, अटोनमेंट एट वन टाइम, यानी एक ही वक्त में हमेशा के लिए कफारा दिया गया, फिदिया दिया गया, खून बहाया गया, ताकि गुनहगार इंसान जो जहन्नम को जा रहा है, जो अपना कफारा खुद नहीं दे सकता, अपना फिदिया खुद नहीं दे सकता, ना उसके अंदर कोई शक्ति है, ना ताकत है, ना जोर है, ना कोई कुव्वत है, वो कर नहीं सकता, तो यीशु मसीह ने एक ही वक्त में अपनी जान बलिदान करके कफारा देकर इंसान को बचा लिया। मेरी दुआ है कि हमें इन लफ्जों की समझ आ जाए। मुखालफत के तौर पर हम नहीं सुनेंगे, नाराजगी से हम नहीं सुनेंगे। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी मिन्नत हौसले से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, फिर इस पर गौर कीजिए। नंबर 7, फुली पेमेंट, पूरी कीमत अदा की जाए। किसी गुलाम को छुड़ाने की कीमत अदा करके, किसी गुनाह को छुड़ाने जाए, किसी कैदी को, किसी गुलाम को, किसी झगड़े में इंसान को छुड़ा दिया जाए। ये समस्या के कफारा के हवाले से पेश हुई है, उनकी तकमील हुई। नंबर 1, चंद पेशगोइयों का जिक्र किया था। यीशु मसीह की पैदाइश मुबारक से विलादत बसादत से पहले यशायाह नबी ने 700 साल पहले नबूवत की। यशायाह 53 बाब की आयत में वो जिंदगी जमीन से काट डाला गया। कफारा, क्रूसिफिक्शन, मशरूमियत। नंबर 2, दानियल नबी का सलीबों का नवा उसकी 26 में नबी लिखा है 62 हफ्ते के बाद वो मंसूख किया जाएगा। नंबर 3, ज़करिया नबी का सलीबों का 13वां उसकी 7 है, जो है वो वहां के अल्लाह ताला का हो जाए। ये चंद नबूवतें हैं, बहुत सी, लेकिन इन 3 का खुसूसी जिक्र किया जाता और कर दिया गया। कफारा खुदा की तरफ से मुकर्रर किया हुआ इलाही इंतजाम है, ये इंसानों का इंतजाम नहीं है। गौर कीजिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और अजीजों, और आप बड़े मोहतरम और उत्तम दर्जे के लोग तशरीफ फरमा है इस हाल में, आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया जाता है।